السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تہجد اور استغفار کا اہتمام کرنے والے جتنے بھی حضرات ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جتنے بھی حضرات ہیں، اس ربیع الاول کے مہینے میں وہ تہجد اور استغفار کے ساتھ ساتھ 3 کام اور کر لیں، انشاءاللہ زندگی آپ کی بدل جائے گی، زندگی سنور جائے گی۔ وہ 3 کام میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں، آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ نمازوں کا اہتمام اور استغفار کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے آپ انتہائی محبوب اور لاڈلے بندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ تعالی کی توفیق سے ہی آپ یہ اہم اور فضیلت والی عبادتیں کر رہے ہیں۔ تہجد کی فضیلت اپنی جگہ انتہائی اہمیت کے حامل تہجد کی نماز ہے۔ استغفار جس کی وجہ سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، استغفار جس کی وجہ سے انسان کے حق میں ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں جس کا انسان ناممکن سمجھتا ہے۔ تو ان اہتمام کے ساتھ، یعنی تہجد استغفار کے ساتھ ساتھ، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو 3 کام آپ کو ضرور کر لینے چاہیے۔ انشاءاللہ جو فائدے ہوں گے آپ خود اپنی نظروں سے دیکھیں گے۔ تو وہ 3 کام کیا ہیں جو ہر شخص کو ضرور کرنے چاہیے اس مہینے کے اندر؟ پہلا کام ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں۔ نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے، علماء کرام نے کتابیں لکھ رکھی ہیں، کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، یعنی پوری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کی کتابوں کے اندر علماء کرام نے تحریر کی ہے۔ ہم جب پڑھیں گے تو ہماری اس عبادت کے اندر مزید 4 چاند لگ جائیں گے، مزید عبادت کرنے میں ہمیں شوق پیدا ہوگا، ہمارا دل لگے گا اور ہمیں خوشی محسوس ہوگی، مزید چاشنی اور حلاوت ہمیں محسوس ہوگی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اس مہینے میں خاص طور سے پڑھا جائے۔ کوئی ایک کتاب مارکیٹ سے لے لی جائے جو نبی علیہ السلام کی زندگی پر لکھی ہوئی ہو۔ اور جو دوسرا کام ہے وہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو جب ہم پڑھ لیں تو پڑھنے کے بعد ہم اس پر عمل کریں۔ یہ دوسرا کام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام گھر کے اندر کس طرح رہا کرتے تھے، گھر سے باہر کس طرح رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں کس طرح رہا کرتے تھے، حضر میں کس طرح رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کیا کرتے تھے، اور اپنے یار اور دوستوں کے ساتھ زندگی کس طرح بسر کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں جب ہمیں معلوم ہوں گی کہ آپ تجارت کیسے کرتے تھے، آپ معاملات کیسے کرتے تھے، آپ جو ہے حقوق کی پابندی کس طرح سے کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو جب پڑھیں گے تو ہمیں سب پتہ چلے گا، اور جب پتہ چلے گا تو پھر ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں گے، اور جب عمل کریں گے تو پھر ہماری زندگی کے اندر انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اور زندگی بدلے گی۔ ہماری تہجد، ہمارا استغفار، ہماری نمازیں، ہمارا ذکر و اذکار اور ہماری تکبیرات، جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں، سب کے اندر حلاوت اور چاشنی پیدا ہو جائے۔ اور تیسرا جو کام ہے جو اس مہینے کے اندر یعنی ربیع الاول میں ہر شخص کو کرنا چاہیے، وہ ہے درود شریف کی کثرت۔ یعنی درود شریف اللہ کے نبی علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ خود اللہ تعالی اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے، درود و سلام بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی علیہ السلام پر درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو، اے لوگو تم اگر ایمان رکھتے ہو آخرت پر، اللہ پر، نبی علیہ السلام پر،
تو تم بھی نبی علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجو۔ تو یہ بہت محبوب عمل ہے۔ تو اس مہینے کے اندر چونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور اسی مہینے میں آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کا اور سننے کا ایک چونکہ ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے کارناموں، آپ کے اخلاق کو جاننے کا ایک ماحول ہوتا ہے، تو ہمارے لیے بڑے شوق اور بہت جذبے کی بات ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والے ہوں۔ تو یہ تیسرا کام ہے کہ اس مہینے میں ہم درود شریف کا اہتمام کثرت سے کریں۔ جب یہ تین کام کریں گے تو پھر ہماری عبادت کے اندر، ہماری زندگی کے اندر خوب برکتیں اتریں گی، اللہ کی طرف سے مدد کے فیصلے ہوں گے، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہماری زندگی کے اندر نچھاور ہو جائیں گی۔ آپ عمل کر کے دیکھیے، یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ لوگ بدعات اور خرافات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ تمام کام کرتے ہیں اس مہینے میں جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے یا نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے یا صحابہ کرام کی یا ولیوں کی تعلیمات سے نہیں ہوتی ہے، وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن جو کام کرنے چاہیے، جو محبت رسول کے تقاضے پر دلالت کرتی ہیں، جو محبت رسول اور عشق رسول کا سبق دیتی ہیں، جس سے عشق رسول اور محبت رسول ثابت ہوتا ہے، جو کام کرنے چاہیے، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو اعمال آپ کو خوش کرتے ہیں، وہ کام ہم نہیں کرتے۔ تو ہم ان کام کو کریں، یہ کام کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔